الحمد لله مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزة والجبروت العلام الحاذر والغيوب المطلع على سرائر القلوب الرافع للسماء بغير عماد المقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد للہ رب العالمین. ساری حمد و ثنا، ساری پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم اللہ کی جس نے ہمارے لیے ہدایت سے بھرپور الکتاب نازل فرمائی. مالک الملک والملکوت، جس کی ملکیت میں تمام بادشاہتیں ہیں. القدوس، جس کی ذات انتہائی تقدیس والی. العزیز، انتہائی غلبے کا مالک بھی وہی. العظیم، انتہائی عظمتوں والا. القدیر، ہر شے پر ہمیشہ قادر. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زبردست کبریائی اور بڑائی والا بھی وہی. الحی القیوم، جو آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم و دائم. ہر مخلوق کو حیات اور زندگی دینے والی ذات اسی کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سستی اور نیند اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکے. جس کا کوئی عین نہیں، وہ بے کنار لامحدود. تسبیح و تکبیر بیان کرتے ہیں ہم آپ کی، اے ہمارے رب. آپ ہی ہمارے رب ہیں، فرشتوں کے بھی رب، تمام مخلوق کے رب. آپ ہی پناہ دینے والے ہیں. وہ خلق کل شیء، آپ ہی نے مجھے اور تمام مخلوق کو حیات بخشی. آپ ہی کے قبضے قدرت میں میری اور تمام مخلوق کی جان ہے. آپ کا ہمسر کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی نہیں. آپ کی مثال کسی شے سے نہ دی جا سکے. آپ بے مثال، بے کنار، لامحدود. آپ کو کسی نے نہیں دیکھا اور کسی مخلوق میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ آپ کو دیکھ سکے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آپ کی گرفت اور احاطہ میں تمام بصارتیں ہیں. آپ کی ذات لازوال، ہر ایک کے زوال پر آپ قادر. آپ کی ذات الغنی، ہر خزانے کے آپ مالک. ساری مخلوق آپ کے سامنے سرینڈر اینڈ سبمیٹڈ. ساری مخلوق آپ کے سامنے فقیر. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی آپ کے سامنے بے بس و سوالی اپنی ضرورت، ہر ضرورت کے لیے. رب المشرق والمغرب، آپ ہی رب ہیں مشرقوں کے اور مغربوں کے. خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خالق ہیں آپ ساتوں آسمانوں اور زمین کے. وہو الواحد القہار، آپ ہی قاہر ہیں اپنی مخلوق پر. وہو ارحم الراحمین، الرحمن اور الرحیم ہے آپ کی ذات اپنی ہر مخلوق پر. آپ کی بادشاہتوں میں ہے ساتوں آسمان اور زمین. ہر جگہ آپ کی ہی بادشاہت. کسی کو عزت بخشنے والے آپ ہی ہیں اور کسی کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل اور خوار کرنے والے بھی آپ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہیں عزت اور احترام سے نوازیں، جسے چاہیں ذلت میں پڑا رہنے دیں. آپ کی تعریف کا حق ادا نہ کیا جا سکے
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم پر آپ کے انعامات بے شمار کہ ہم آپ کے انعامات کو شمار بھی نہ کر سکیں۔ انہی انعامات میں سب سے بڑا انعام ہمارے خالق کا ہم پر یہ ہے کہ اسی نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر آخری کتاب ہدایت کا نزول فرما کر ہماری ہدایت کا انتظام کیا، جس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، جس میں ہمارے رب نے ہمارے اعمال کے رزلٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فلنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی عمل کرے عمل صالح، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل، اور وہ ہو ایماندار، تو ہم زندگی دیں گے اسے زندگی پاکیزہ، اور ضرور ہم آخرت میں ریوارڈ دیں گے انہیں ان کے اجر کا اس سے بھی احسن جو وہ عمل کر کے آئے ہیں۔ آیت شریفہ میں میل اور فیمیل کی قید کو ہٹا کر فرمایا جو کوئی ایمانداری کے ساتھ عمل کرتے ہوئے پیسفل لائف گزارے تو اس کا خالق اسے اس کے عمل کا اجر اور ریوارڈ اس سے بھی اچھا دیں گے جو اس نے نیکی کی ہے۔ رب تعالیٰ انسانوں کی آزمائش الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، کسی کو مال و اسباب کے ذریعے، تو کسی کو ذمہ داری دے کر، تو کسی کو طاقت اور قوت دے کر، تو کسی کو پاور اور عہدہ دے کر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو پاور اور عہدہ ملتا ہے تو اس کا مس یوز کرتا ہے اور منمانی کرنے لگتا ہے، اپنے سوا دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میرا رب سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس طرح اس کے رویے سے، اس کے کردار سے زمین میں ڈسٹربنس اور فساد پھیلتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پاور ملتا ہے تو منمانی کرنے لگتا ہے، ادھم مچاتا ہے اور عوام کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر کے زمین کے ماحول کو ڈسٹرب کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس سے فصلیں اور کارخانوں کی پیداوار اور ڈیولپمنٹ اور جنریشن کی بربادی ہوتی ہے، جبکہ اللہ ڈسٹربنس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ انسانوں کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت جس کو ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے اس آیت میں بیان کیا، جو بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے۔ جب کسی انسان کو تولیت مل جاتی ہے، کچھ پاور اس کے ہاتھ آ جائے جس کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اور آج کی سوچ کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بڑا عہدہ مل جائے، اسے کسی ڈپارٹمنٹ کا باس بنا دیا جائے، تو اس کی کوشش ایسی ہوتی ہے، اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ماحول میں افراتفری مچتی ہے، وہ زمین کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی انا جوش میں آتی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر چھوٹے سے لمیٹڈ ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنا وقت اور اپنا سرمایہ بھی لگاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کی ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو اناج اور غلے پر مقرر کر دیا جاتا ہے تو وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب چاہے انسانیت بھوکی رہے، بھوکی ہی کیوں نہ مرے، اور بھوک سے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے پاور کا استعمال کر کے اسے اسٹاپ کر کے رکھتا ہے اور اپنے مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ غلہ سڑ جاتا ہے، اور پھر سڑے ہوئے اناج سے شراب بنانے کی فیکٹریاں بھی اسی کی ہوتی ہے جہاں اس غلے سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ اور دوسرا لفظ نسل، جس کے معنی رشتے ناطے کے ہیں، وہ انسانی رشتوں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، وہ فرقوں کو آپس میں بھیڑا دیتا ہے، قوموں کو قوموں سے ٹکرا دیتا ہے، اور اس کا مقصد، اس کا ٹارگیٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کی کرسی سلامت رہے، اس کا پاور برقرار رہے، اس کے بدلے میں چاہے دنیا میں، ملک میں، شہر میں، محکمے میں، محلے میں فسادی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں نہ بن جائیں، جبکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ زمین کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ زمین میں امن اور شانتی رہے، لیکن فسادی شخص کا قول ہی الگ ہوتا ہے، وہ اصلاح کی آڑ میں فساد کرنا چاہتا ہے، جس کو ہمارے رب نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم نہ فساد کرو زمین میں،
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہی سوچ آج انسانوں کی بن گئی ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو عہدہ اور پاور رکھنے کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے معاشرہ، سوسائٹی، محلہ یا اس کے ماتحت رہنے والوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، اس پر نکیر کی جاتی ہے، تو اس کا ریئیکشن اور جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد فساد نہیں ہے، میرا مقصد ماحول کو بگاڑنا نہیں ہے، میرا مقصد تو اچھائی اور سدھار ہے، میں تو دوسروں کا خیر خواہ ہوں، میں تو اپنے علاقے میں امن اور شانتی چاہتا ہوں۔ تو ایسے انسان کا دھیان اس آیت کی طرف بھی ہونی چاہیے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے اصلاح کی آڑ میں فساد پھیلانے والے کو۔ ہمارا خالق ہمارے ہر عمل سے خوب اچھی طرح واقف ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اس کی ایک صفت ستار العیوب کی وجہ سے ہم انسانوں کے درمیان آسانی سے چلتی رہے۔ اگر وہ ہماری دل کی بات کو ظاہر کر دے تو یقیناً ہم مشقت اور تکلیف میں پڑ سکتے ہیں۔ اصلاح اور سدھار کی اہمیت کیا ہے، اس طرح کا مضمون ہمیں ایک روایت میں بھی ملتا ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلى قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هي الحالقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت والی چیز بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو اختلاف والے کے درمیان صلح کرا دینا، اس لیے کہ فساد یا اختلاف اور پھوٹ ڈالنا یہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ میں اتار دینا ہے۔ اس حدیث شریف میں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی زیادہ اہمیت والی چیز اصلاح کو بتایا گیا۔ امن اور شانتی مقصود ہے، فساد اور فسادی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ آپس کے اختلاف کو دور کرتے ہوئے اپنے اپنے لیول پر سب کو سمان اور ادھیکار دیتے ہوئے اللہ کی طرف سے عطا کرتا پاور کا استعمال حقیقت میں اصلاح کے لیے ہو، اس لیے کہ جیسا ہمارا عمل ہوگا اجر بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جو کوئی عمل کرے عمل صالح تو اس کے عمل کا اجر اسی کو ملے گا، اور جو کوئی عمل کرے برا تو اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں ہمارے رب نے صاف طور سے بیان کر دیا کہ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا، اور اگر برا عمل کریں گے تو اس کا وبال بھی ہمیں ہی فیس کرنا پڑے گا۔ اب ہمارا کام ہے کہ اچھے عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں یا برے عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ کتاب اللہ میں نازل شدہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم فسادی نہ بنیں بلکہ حقیقت میں اصلاح پسند ہوں، اور انبیاء اور رسولوں کی اخلاقی سنتوں کو بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میری اور تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے اعمال کو آپ کی کتاب کے تحت ڈھال سکیں، آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں جنت میں داخل فرمائیے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما